اگلی آیتیں ذرا غور سے سننا، قادیانی یہاں بڑا چکر دیتے ہیں۔ انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ قرآن جو ہے یہ قول ہے ایک عزت والے رسول کا، یہ عزت والے رسول کا قول ہے، سرکار کا قول تو نہیں ہے۔ یہ قرآن کیا سرکار کا فرمان ہے؟ نہیں، یہ ایک عزت والے رسول نے پہنچایا ہے۔ کس نے؟ جبریل نے۔ یہاں مراد کون ہے رسول کریم سے؟ جبریل علیہ السلام۔ وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کہنا نہیں ہے۔ قلیلا ما تؤمنون، او کتنا تھوڑا تم ایمان رکھتے ہو۔ ولا بقول کاہن، نہ ہی کسی کاہن کا کلام ہے یہ۔ قلیلا ما تذکرون، بہت کم تم دھیان دیتے ہو، بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ تنزیل من رب العالمین، یہ اللہ رب العالمین کا نازل فرموتا ہے۔ اللہ نے بھیجا، کس نے سرکار تک پہنچایا؟ جبریل علیہ السلام، وہ جبریل رسول کریم ہے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اور اگر وہ رسول کریم ہم پر کوئی ایک بات بھی جھوٹی منسوب کر دیتا، لَأَخَذْنَاهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم اس رسول کریم کو، جبریل کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے، یعنی پوری قوت سے پکڑ لیتے۔ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ہم کاٹ دیتے اس کی شاہ رگ کاٹ دیتے۔ یہ ہیں وہ آیات کریمہ جن سے قادیانی دیتے ہیں دھوکہ۔ دھوکہ کس طرح دیتے ہیں؟ رسول کریم سے یہاں مراد وہ لیتے ہیں نبی کریم علیہ السلام۔ وہ کہتے ہیں یہ قرآن تو نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، حالانکہ یہی غلطی ہے، سرکار نے اپنی طرف سے نہیں گھڑا، یہ اللہ نے نازل کیا۔ نازل بہ الروح الامین، اور لے کے کون آیا؟ روح الامین، رسول کریم۔ اب قادیانی یہاں کہتے ہیں دیکھو، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک بات بھی مجھ پر غلط منسوب کر دیتے تو میں ان کی گردن مروڑ دیتا، شارک کاٹ دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹا مدعی نبوت وہ زندہ نہیں رہ سکتا، اور مرزا صاحب جو ہیں وہ تو کتنے سال زندہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب وہ جھوٹے نہیں ہیں، یہ قادیانی کہتے ہیں۔ اچھا تو پھر جتنے مدعی نبوت ہوئے ہیں پھر سب کو نہیں بچنا چاہیے تھا؟ مسیلمہ کذاب کیوں بچ گیا جی؟ مسیلمہ کذاب نے تو سرکار کو آن کے کہا تھا ادی تیری ادی میری، نصف لی و نصف لک، ادو اد کر لینے۔ فرمایا نہیں، یہ کتنے جھوٹے نبی پیدا ہو گئے، کتنے جھوٹے نبی، 100 سے زیادہ بن گئے ہیں۔ یہ شاید ہی ہماری گنتی ہو، بہت زیادہ ہیں۔ کئی جگہ پر جا کر لوگوں نے نبوت، ہمارے محلہ محمد پورہ میں بھی ایک آدمی کے ہاں بچہ پیدا ہوا، شیخ برادری کا تھا، ہماری مسجد کی انتظامیہ کمیٹی کا ممبر تھا، اس کے گھر بچہ پیدا، اس نے کہا یہ امام مہدی جمع ہے۔ اور یہ امام مہدی کیسے ہوا؟ انہوں نے کہا جی امام مہدی ہے، میری سرکار نے فرمایا ہے۔ اور تیری سرکار کون؟ میری بیگم۔ اور ساتھ دلیل کیا دیتا تھا؟ دیکھو جی میں 12 سال ہو گئے نے اپنی بیوی دے نیڑے نہیں گیا، پھر اے امام مہدی نہیں تھی اور کی یہ؟ یعنی اس طرح کے لوگ انہوں نے جھوٹے نبوت کے دعوے کیے۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ اس سے جھوٹے سچے نبی کی پہچان ہو جاتی ہے تو پھر تو سارے ہی سچے ہیں بھائی، پھر تو کوئی جھوٹا نہیں۔ تو
غلطی، اچھا ہمارے مفسرین کو بھی غلطی لگی ہے، سب نے یہی لکھا ہے یہ رسول کریم کا فرمان ہے، یہ قرآن جو ہے رسول، اگر رسول کوئی اللہ کی طرف ایک بات بھی غلط منسوب کر دیتے تو ہم ایسے کر دیتے، نہیں، یہاں نبی کریم علیہ السلام ہمارے آقا و مولا مراد نہیں، یہاں سے مراد ہیں جناب جبریل علیہ السلام۔ میں ملتان جلسے میں گیا، جب ہمارا پارٹ 2 شروع ہوا جس میں ہم سوالوں کے جواب دیتے ہیں، ایک آدمی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جی میں بڑے بڑے لوگوں سے پوچھ چکا ہوں، میری تسلی نہیں ہوئی، میری تسلی نہیں ہوئی، مجھے اس کا جواب دیجیے۔ تو میں نے جب اس کو اتنے بتایا نا کہ رسول کریم یہ کون ہے، یہ تو جبریل علیہ السلام ہے نا، اوہ پھر اس کی خوشی دیکھنے والی تھی، بڑا اچھلا، بڑا کودا۔ اور یہ ایک تحفہ ہے آپ کے لیے، کوئی اور اس کا جواب نہیں دے گا، ادھر ادھر کی ماریں گے ساری۔ میں دیکھتا رہتا ہوں نا اپنی تفسیریں بھی، دوسروں کی تفسیریں بھی۔ ہاں ایک آدمی نے یہ بات کی تھی، ایک آدمی نے، وہ تھا برق، مطلب پورا نام کیا تھا اس کا، ہاں غلام جیلانی برق، اس نے بات کی تھی، باقی اور کسی نے بات نہیں کی۔